ایک اعتراض یہ ہے کہ ابھی تو آپ شہادت سے فارغ ہوئے ہیں 8 تاریخ کو ربیع الاول کی، اور فوراً ہی اگلے دن خوشی منانا کچھ غیر عقلی سے لگتا ہے. ایک یہ بھی اعتراض ہے اس کے اوپر، یعنی فوراً بعد شہادت کے اگلے دن ہی خوشی منانے لگنا. کوئی جیسے کہے، ابھی نیچے بھی ذکر ہو رہا تھا اس بات کا، تو ہمارے مولانا محترم اور جو ہے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ ابھی رمضان سے فارغ پورے مہینے منع کیا گیا کہ امساک کرو، لیکن اس دن واجب کیا جا رہا ہے کہ روزہ نہ رکھو، یعنی اس دن کچھ کھاؤ پی لو. تو یہ فوراً ہی اگلے دن ایک دم سے پیترا بدل لیا رمضان کے سلسلے میں بھی، کہ کبھی منع کیا جا رہا تھا اور پھر حکم دی. تو ہم حکم کے بندے ہیں اصل میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے دن رکھا تو آج کے دن بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اللہ کے لیے تو رکھ رہے نہیں، باطل ہوگا، گناہگار ہو جائیں گے. تو خوشی میں خوشی منانی ہے، غم میں غم منانا ہے. اور اگر ایسا ہے تو آپ دیکھیں کتنی اسلام کی ایسی تاریخیں، مثلا 29 ذی قعدہ کو امام محمد تقی علیہ السلام کی، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، امام محمد تقی کی شہادت کا دن ہے، اور اس کے بعد اگلے ہی دن پہلی ذی الحجہ کو حضرت زہرا اور مولا کی شادی کی خوشی منائی جاتی. یعنی ایک دن پہلے غم ہے، اس کے اگلے دن فوراً ہی اسلامی دنیا میں اور دنیا تشیع کے اندر خوشی کا دن منایا جاتا ہے. 9 ذی الحجہ مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے، اس کے بعد اگلے ہی دن عید قربان خوشی کا دن منایا جاتا ہے. تو کتنی چیزیں دیکھیں اس قسم کی ہیں. اسی طریقے سے صرف ان دنوں کی بات نہیں، اگر آپ اور تاریخ کے اندر دیکھیں تو بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں مل سکتی ہیں. کچھ علماء مثلا یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے 23 ذی الحجہ ہے، کچھ تاریخوں میں آیا کہ طفلان مسلم کی شہادت کا دن ہے 23 ذی الحجہ، اور اگلے ہی دن جو 24 ذی الحجہ اس دن عید مباہلہ کی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے، اور اسلام کے اندر حکم ہے اس کا خوشی منانے کا. تو غم بھی منا رہے ہیں اور اگلے دن خوشی بھی منا رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں کہ ایک ہی دن کے اندر غم اور خوشی کا بھی ہمیں مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں. مثلا کسی کی شادی ہو رہی ہے، وہ خوش ہو رہا ہے شادی کی وجہ سے، مگر اپنے مرحوم باپ کو یا مرحوم ماں کو یاد کر کے اس دن روتا بھی اور غمگین بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا ایک ہی دن میں جب اس کے مظہر ہمیں دیکھنے میں آ جاتے ہیں، تو ایک دن غم منانے کے بعد اگر اگلا دن خوشی کا آ جائے اور اس میں ہم خوشی منا لیں تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کے لیے خاص طور پر 9 ربیع الاول کو خوشی کے دن منانے کے طور پر آیت اللہ صافی گل پائگانی اور دیگر جو مراجع ہیں ان کے آفس سے باقاعدہ پیغام تک جاری ہوتے ہیں، پیغام عید کے طور پر. یعنی باقاعدہ پیغامات لوگوں کے لیے، اس میں واضح نصیحت کی بات بھی ہوتی ہے، مبارکباد بھی دی جاتی ہے. اگر یہ دن خوشی کے طور پر منایا جانا جو ہے وہ کوئی حرام ہوتا یا ممنوع ہوتا یا مکروہ ہوتا یا نامناسب ہوتا اس کو منانا، تو مراجع کے آفیسز سے اس قسم کے پیغامات عید جاری نہ ہوتے. تو اس میں خوشی ہے کہ امام کی امامت کا کیونکہ پہلا دن. ایک اعتراض دیکھیے پھر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ 11 محرم کو کیوں امام زین العابدین کی امامت کی خوشی نہیں مناتے؟ دیکھیے اعتراض تو مختلف چیزیں ہیں نا، اب اس کے اندر بھی یہ والی بات بھی آ گئی. پھر آپ کو 11 محرم کو جو ہے وہ چوتھے امام کی امامت کی خوشی کا دن منانا چاہیے. تو دیکھیے خود اس کے جوابات مجتہدین نے دیے. جیسے یہ آیت اللہ مصطفی کی بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ امام زمانہ کا زمانہ امامت جاری ہے. امام زمانہ امام بقیت اللہ ہیں، اور امام زمانہ کی امامت کے پہلے روز کو خوشی اور جشن کے طور پر منانا یہ اولیت رکھتا ہے، اور اس میں کوئی غم کے دنوں سے بھی سازگار نہیں ہے. ورنہ ہم دیکھیں 11 محرم کو بھی اہل بیت کے اوپر مظالم ختم نہیں ہوئے تھے، بلکہ مسلسل مظالم چل رہے تھے. تو اس مسلسل جبکہ مظالم کے دنوں کی یاد ہے اور غموں کی یاد ہے، اس میں خوشی منانا شیعت کی اقدار میں کبھی شامل نہیں رہا ہے. 11 محرم کو مظالم کا سلسلہ بھی جاری تھا. تو لیکن اس کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس میں امام نے خود خوشی منانے کا حکم دیا ہے. روایت میں امام خود خوش ہوئے ہیں، غم کے کپڑے اتارنے کا حکم دیا، زینت کرنے کا حکم دیا، اور ائمہ کے اپنے اصحاب اس طرح سے عمل کرتے رہے، تو اس وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں. اور کیونکہ امام زمانہ کی امامت جاری و ساری جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، ان کی امامت کا پہلا دن ہے، تو ان کی امامت کے پہلے دن کو خوشی کے طور پر منانا جبکہ کسی غم کی تاریخوں سے اس کا ٹکراؤ بھی نہیں ہے، تو اس میں یہ اولیت رکھتا ہے. اس وجہ سے ہم خاص طور پر امام زمانہ کی امامت کے پہلے دن کو خوشی کے دن کے طور پر مناتے ہیں. تو یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم